وبه نستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام بزرگ حضرات، صلاۃ التراویح میں موجود معزز و مکرم بزرگ پردہ نشین خواتین اور میرے دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے آج ہم نے چھٹے پارہ کی تلاوت سماعت کی، پارہ نمبر 6۔ اس پارے کے اندر دو سورتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا سورۃ النساء کا بقیہ حصہ جو گزشتہ کل ہم نے سماعت کیا تھا اس میں سے باقی حصہ، اور دوسرا سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ النساء کے بقیہ حصے میں اللہ رب العالمین نے دو اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک تو یہودیوں کی غلط فہمی جو تھی اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا نصارہ یعنی عیسائی جس غلط عقیدے کے حامل تھے اللہ نے اس غلط عقیدے کو بھی بیان کیا۔ ذرا میرے ساتھ آپ بنے رہیں تو انشاءاللہ باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ یہودیوں کی غلط فہمی کیا تھی؟ ان لوگوں کی غلط فہمی یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یا کہیے کہ سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کے اس قول کا تذکرہ آیت نمبر 100 کہہ لیجئے کہ 57 اور 158 157 اور 158 میں کیا۔ کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ کہا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے کہ ہم نے دراصل عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کر دیا ہے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی تھی، جبکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو انہیں قتل کرنے کے لیے یا سولی چڑھانے کے لیے کسی بندے کو ان لوگوں نے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کیا۔ آیت نمبر 158 میں اللہ نے کہا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا اپنے پاس۔ آسمان میں اللہ نے اٹھا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام سے وہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی، اللہ نے اٹھا لیا۔ اب جو بندہ انہیں لانے کے لیے گیا تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے بدل دی گئی، اور یہودیوں نے اسے ہی قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم آسمانوں میں اٹھا لیا۔ اور حدیث پڑھے آپ، صحیح مسلم کی حدیث، تو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ آپ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان قریب قیامت کے قریب عیسیٰ بن مریم عادل حکمراں کی حیثیت سے نازل ہوں گے، یعنی جب آپ آئیں گے تو دنیا میں عدل و انصاف بھر جائے گا۔ آپ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور جو لوگوں پر جزیہ اور ٹیکس لگا ہوگا اس ٹیکس کو ہٹائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا قیامت کے قریب،
اور آپ آنے کے بعد سب سے بڑا جو کام کریں گے وہ یہ ہوگا کہ آپ دجال کو قتل کریں گے. مقام لد نامی جگہ پر دجال کو قتل کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہودیوں کا جو غلط نظریہ تھا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، اللہ نے اس کی تردید کر دی. اس کے بعد آیت نمبر 171 دیکھیے. یہودیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بھی ایک نظریے کو باطل قرار دیا. وہ نظریہ کیا تھا کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے غلو کے شکار ہو گئے، یعنی ان کے مقام اور مرتبے کو بہت زیادہ بڑھایا. تو دو طبقے ہو گئے. کچھ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ اور عیسیٰ ہی معبود ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ، مریم اور جبریل علیہ السلام یہ تینوں مل کر کے معبود بنتے ہیں. یہ تینوں مل کر کے کیا بنتے ہیں؟ اللہ بنتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے آیت نمبر 171 کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیر لکم. اللہ نے کہا کہ اے اہل کتاب دین کے بارے میں غلو نہ کرو. یقین جانے دین کے بارے میں ہمیں بھی غلو سے منع کیا گیا ہے کہ ہم حد سے تجاوز نہ کریں. دین کے بارے میں غلو نہ کریں اور کہا کہ اللہ پر حق بات کہو. حق بات کیا ہے؟ کہ عیسیٰ مسیح جو ہے، مسیح کیوں کہا جاتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ جی، دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے. سیدنا عیسیٰ کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ جی چلنے پر. اور کچھ؟ جی ایک مسیح کے معنی ہوتے ہیں. دجال جو مسیح ہوگا تو اس کی آنکھ جیسے آپ مٹی کا کوئی پتلا بنائی اور ایسے رگڑ دیجئے تو پوچھا ہوا کہتے ہیں، جس پہ پوچھا لگا دیا جائے وہ مسیح. اور عیسیٰ علیہ السلام مسیح جو ہے مسح سے ہے. آپ اگر کوڑھ کے بیماریوں کو چھوتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اندھا ہوتا تھا آپ اسے چھو دیتے تھے، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو اس اعتبار سے ان کا نام مسیح ہے. اور وہ مسیح ہوگا مسیح الدجال، وہ بھی ہوگا لیکن اس کی بائیں آنکھ کیا ہے؟ پوچھی ہوئی ہوگی. وہ مسح کیا ہوا، پوچھا ہوا ہوگا، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. دونوں میں یہ فرق ہے. بہرحال تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا روح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مریم تک پہنچایا، پھونک دیا، لہذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور تین کا جو نظریہ ہے، ٹرینٹی جس کو انگلش میں کہتے ہیں، ٹرینٹی، تین کا جو نظریہ ہے یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، اس سے تم باز آ جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ دیکھیں کہ اللہ میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اللہ سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ کوئی اور اللہ کا بیٹا ہے، اور نہ خود اللہ کسی کی اولاد ہے. سورۃ الاخلاص میں اللہ نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو پتہ یہ چلا کہ یعنی اللہ سے کوئی چیز الگ نہیں ہو سکتی، نہ اللہ میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے. تو یہ نظریہ رکھ رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہے، یہ باطل نظریہ ہے. یہ اسی نظریے کی طرف لے کر کے جاتا ہے جو نظریہ در حقیقت نصرانیوں اور عیسائیوں کا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ہم بیٹا نہیں کہتے لیکن ہم کہتے نہیں اللہ کے نور سے، نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نکلے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ عقیدہ سراسر باطل ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اور یہ بات نور من نور اللہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کی کتابوں میں اور ان کے اقوال میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، بعد کے بدعات میں ایجاد کی گئی. چلیں تو یہ جو ہے دو اہم باتیں سورۃ النساء کی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اب اس کے بعد شروع ہوتا ہے سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کو سورۃ المائدہ کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی مائدہ کے معنی کیا ہوتے ہیں پہلے یہ بتائیے. مائدہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آسان ہے، روزانہ استعمال کرتے. ایگریمنٹ نہیں، روزانہ استعمال کرتے. ایگریمنٹ روز روز نہیں ہوتے. دسترخوان کھانے کے لیے استعمال کرتے نا، دسترخوان. تو مائدہ کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان. یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے. اور اس کو سورۃ المائدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں اللہ نے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ اے عیسیٰ اگر آپ سچے نبی اور رسول ہیں تو کہیے
اپنے رب سے انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کر دے. تو اسی مائدہ لفظ سے اس سورت کا نام پڑا ہے. چلیں سورۃ المائدہ میں سب سے پہلے جب ہم شروع کرتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ رب العالمین نے ایک اہم چیز کا حکم دیا ہے. وہ اہم چیز کیا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. بڑی معروف اور مشہور آیت کریمہ ہے، اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام سے راضی ہو گئے بطور اس کے کہ وہ تمہارا دین ہے. دین اسلام یہ مکمل ہو چکا ہے. کب مکمل ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مکمل ہوا. اب جو ہے دین کے نام پر کوئی چیز بعد کے دور میں لے کے آئی جائے تو وہ دین نہیں بن سکتی ہے. سلف میں سے بعض لوگوں کا قول ہے کہ جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں دین کا حصہ نہیں تھی وہ آپ کے بعد بھی کبھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ مکمل اسی کو کہتے ہیں جو بالکل مکمل. اب یہ 5 انگلیاں ہاتھ میں، اگر کسی کی انگلیاں 4 ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ مکمل نہیں ہے، اور اگر 6 ہو جائے تو بھی کہتے ہیں کہ مکمل نہیں. کیوں؟ عرف عام میں ہاتھ مکمل کب ہوتا ہے؟ جب 5 انگلیاں ہوتی ہے. تو دین اسلام ایسا ہی ہے، آپ 4 بھی نہیں کر سکتے، 6 بھی نہیں کر سکتے. یہ مکمل کا معنی ہے. اس آیت کے بارے میں بڑی معروف و مشہور حدیث ملتی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے. طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ اپنی کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی کتاب میں ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید بنا لیتے. سبحان اللہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. واقعی بہت بڑی بات ہے کہ نبی کی موجودگی میں دین مکمل کر دیا جانا. تو اس یہودی نے کہا کہ ہمارے پاس اگر یہ آیت ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کی طرح مناتے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر کے کہا کہ ہم اس دن اور جگہ کو بھی جانتے جب یہ آیت نازل ہوئی. کہا کہ وہ جگہ جہاں یہ آیت نازل ہوئی وہ عرفات کا میدان تھا، 9 تاریخ تھی ذی الحجہ کی اور جمعہ کا دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ نازل ہوئی. لیکن دیکھیں اسلام میں اگر واقعی ایسی چیزوں پر عید منانا ہوتا تو سیدنا عمر عید مناتے، جبکہ اسلام میں حقیقی عید 2 ہی ہیں، تیسرے کا کوئی تصور نہیں. سیدنا عمر نے اپنے اس قول سے ان تمام عیدوں کی تردید کر دی جو آج ہمارے سماج کے اندر منائی جاتی ہیں. بہرحال چلیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی سب سے پہلی آیت اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے جانوروں کے حرام اور حلال ہونے کا تذکرہ کیا. اللہ نے کہا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں. جو جانور چرنے والے چوپائے ہیں، بہیمۃ الانعام جو ہے، بہیمۃ الانعام چرنے والا چوپایا، تو عموماً اس کا اطلاق جو ہے ان جانوروں پر ہوتا ہے جن کا کھانا حلال ہے. عموماً اس لفظ کا اطلاق ان جانوروں پر ہوتا ہے جن کا کھانا حلال ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. ہاں اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے. ہاں دوسرا آدمی ذبح کرے، دوسرا آدمی ذبح کر کے آپ کو کھلائے کھا سکتے. حالت احرام میں جانوروں کا شکار کرنا منع ہے. چلیں اس کے علاوہ عام حالت میں اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھیں. اللہ نے جانوروں کے بارے میں کیا کہا؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام. اللہ نے یہاں جانوروں کی کئی قسم بیان کی. سبحان اللہ. اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، مرا ہوا جانور. جو جانور جس کا کھانا حلال ہے لیکن اگر وہ مر جائے تو وہ حرام ہے. اس کے بعد کہا کہ خون حرام ہے. خون چاہے وہ بہتا ہوا خون ہو یا خون کو جمع کر کے کیک بنا لیا جائے، ہر صورت میں کیا ہے وہ حرام ہے. اس کے بعد کہا خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے. اور وہ جانور یا تو جو غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا جائے، جیسے لوگ کہتے نا، مجھے خود یاد ہے میں چھوٹا تھا
اللہ ہماری والدہ پر رحم فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تم بچپن میں بہت بیمار رہتے تھے تو میں نے منت مانی تھی کہ 2 مرغیاں لے کر کے ایسے چھوڑ دینا. تو ہمارے یہاں ہوتا ہے منت کے مرغے ہوتے ہیں، منت کے بکرے ہوتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ اگر وہ بکرا مشہور کر دیا جائے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی غیر اللہ کے نام پہ اگر جانور ذبح کیا جائے، میں پھر کہوں گا کہ بسم اللہ پڑھ کے ہی کیوں نہ ذبح کیا جائے، اگر نیت ہے کہ یہ فلاں کے لیے ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کوئی جانور زخمی ہو جائے اگر اسے ذبح کر لیا جائے تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن اگر ذبح نہ کیا جائے زخمی ہو کے مر جائے تو وہ حرام ہے. ایسے ہی کوئی جانور گر جائے کہیں سے، زخمی وغیرہ جانوروں کے تعلق سے حکم اللہ نے بیان کیا. اس کے بعد اللہ نے ایک چیز یہ بتایا کہ بسا اوقات جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ شکار کرتے جانوروں کا، کوئی تیر کے ذریعہ، کوئی بندوق کے ذریعہ، کوئی سدھائے ہوئے پالے پوسے کتوں کے ذریعہ، اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ باز کے ذریعہ، باز ہوتا نا باز، ایگل جس کو کہتے ہیں عقاب اردو میں، تو اس کے ذریعے شکار کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بیان کیا کہ اگر یہ سدھائے ہوئے جانور کے ذریعے ہم شکار کریں، اگر وہ زندہ پکڑ لے تو جانور کو ذبح کر لیجئے، وہ آپ کے لیے حلال ہے. اور اگر جانور نے پکڑ لیا اور وہ مر گیا جانور، اور آپ نے جانور کو بسم اللہ کہہ کے چھوڑا ہے، تب بھی اس کا کھانا حلال ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس نے پکڑا، آپ نے بسم اللہ کر کے جانور کو چھوڑا ہے، اگر اس کے بعد بھی وہ جانور مر جاتا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے، اس لیے کہ آپ نے بسم اللہ کر کے اس جانور کو چھوڑا ہے، یا آپ نے بسم اللہ کر کے تیر چلایا ہے یا گولی چلائی ہے. بہرحال اس کے بعد اگر جانور نے پکڑا اور اس میں سے کچھ کھا لیا ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کو اس جانور کے ہی حوالے کر دیجیے، اس کے بعد دوسرا شکار کیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان کیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں بڑا بہترین حکم دیا. اللہ نے کیا کہا؟ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم. اللہ نے یہاں یہ بیان کیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اگر جانور ذبح کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہے تو ان کے جانور کا کھانا جائز اور حلال ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ بسم اللہ کہے وہ ذبح کرتے وقت. اگر وہ بسم اللہ نہ کہے تو پھر اس جانور کا کھانا جائز اور حلال نہیں. ایسے ہی اہل کتاب میں جو پاک باز عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا اس امت کے مردوں کے لیے اللہ نے جائز قرار دیا. قرآن مجید سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. کہا کہ مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اللہ اکبر، تو ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز ہے. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن شرط کیا لگائی؟ پاک دامن ہو، بدکار نہ ہو، زنا کی مرتکبہ نہ ہو. بعض لوگ اس آیت کو دلیل پکڑ کے کہتے کہ نہیں آج بھی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. آج بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ پاک دامن ہو، زنا کی مرتکب نہ ہو، اور نہ ہی وہ کسی دوسرے سے کسی ریلیشن شپ میں ہو. اللہ نے کہا ایسا نہیں کہ آپ کے ساتھ شادی بھی کر لے اور وہ دوسرے سے ریلیشن شپ میں بھی رہے. ایسی عورتوں کو کہا کہ اہل کتاب کی عورتیں بدکار ہیں اور یہ جو ہے کہہ لیجئے کہ پاک دامن نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہاں یاد رکھیں، اہل کتاب کی عورتوں سے مردوں کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہماری عورتوں کو اہل کتاب کے مردوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لیں، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ سمجھ بیٹھے کہ نہیں مرد عورت سے اور عورت مرد سے نکاح کر سکتے. نہیں، اہل کتاب کے عورتوں سے مرد نکاح کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی عورتیں اہل کتاب کے مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں. چلے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا انسانوں کے باہمی تعاون کرنے کا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کا. آیت نمبر آپ 2 پڑھیں. اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بھلائی کے اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، بے حیائی اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو ہم اگر کسی مسلمان کو دیکھیں کہ وہ خیر کا کام کر رہا ہے، اچھائی کے کام میں لگا ہوا ہے، تو بحیثیت ایک مسلمان ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تعاون کریں. لیکن اگر وہ برائی کے کام میں لگا ہوا ہے، خرابی میں لگا ہوا ہے، تو ہمارے اس میں 2 طبقے ہیں. ایک تو لوگ ڈائریکٹ بائیکاٹ کر دیتے ہیں،
کم از کم دعوت کا دروازہ کھول کے رکھو آپ اس کو سمجھانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. کہا کہ برائی ہوتا دیکھیے تو پہلے ہاتھ سے روکیے, طاقت ہے تو. آپ والد ہیں, گھر کے ذمہ دار ہیں, آپ دیکھیں بیٹے اور بیٹی کو برائی کرتے تو ہاتھ سے روکیے. اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکیے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانیے, یہ ایمان کا سب سے نچلا طبقہ. لیکن ہمارے یہاں لوگ دل میں برا کیسے جانتے معلوم نہیں صاحب, مجھے یہ کام پسند نہیں, لیکن اس میں شریک ہوتے ہیں. حیرت کی بات ہے, مجھے یہ کام پسند نہیں کہ اس میں شریک ہوتے. یہ دل سے برا جاننا نہیں ہے, یہ اس کام سے رضامندی کی علامت ہے. دل سے برا جاننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو سمجھائیے, بتائیے, نہ مانے تو اس کا بائیکاٹ کر دیجئے. لیکن ہمارے یہاں دعوت کے راستے کو بند کر دیتے, سیدھا سیدھی بائیکاٹ کر دیتے. نہیں, آپ نے اسے دعوت نہیں دی, آپ نے اسے سمجھایا نہیں, آپ نے اسے بتایا نہیں, تو پھر کیسے؟ برائی کے کام میں مدد نہ کرنا یہی ہے کہ مکمل دعوت کے بعد اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے. پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 6 کے اندر وضو, غسل اور تیمم کے مسائل بیان کیے, جو ہم نے بعد نماز عصر بھی مسلسل سن لیا ہے, تو دوبارہ اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ الحمدللہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہہ لیجئے کہ ایک بڑا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. آیت نمبر 27 سے لے کر کے 31 تک پڑھیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا ہے, جس میں ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا. جی معلوم ہے کیا ہے, کس نام کیا ہے بچوں کا؟ حابل اور قابل. کیوں قتل کیا تھا؟ نکاح کے مسئلے پر. ایسا ہی تھا نا, یہ باتیں واہیات ہیں. حابل اور قابل, ان کا نام نہ کہیں قرآن میں موجود ہے نہ کہیں سنت میں موجود ہے. بعد بنی اسرائیل کے علماء نے یہ نام بیان کیا تھا, جسے مفسرین نے بیان کیا ہے. ہم ان کی جھٹلاتے بھی نہیں, ان کی تصدیق بھی نہیں کرتے, لیکن حابل اور قابل بڑا مشہور ہے یہ نام. آپ کے علم کے لیے, آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ قرآن و حدیث میں کہیں اس نام کا تذکرہ نہیں ہے, جبکہ اللہ کے نبی نے جس حدیث میں اس کا ذکر کیا, کہا کہ پہلے بیٹے. آپ نے نام نہیں بتایا, کہا پہلے بیٹے. آگے وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ. دوسری چیز یہ بھی بات واہیات ہے کہ بیوی کے مسئلے میں دونوں کی لڑائی ہوئی تھی, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ بس مشہور ہے علی السنۃ الناس, لوگوں کی زبان پہ مشہور ہے. مسئلہ جو بھی رہا ہو, بہرحال ہوا یہ کہ دونوں بیٹوں میں کسی مسئلے پر حسد ہوا, تو ایک نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا, تو دوسرا کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. آیت نمبر 28 ہے. کہا کہ اگر اے میرے بھائی تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. اس آیت میں بڑی بہترین باریکی ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں, تو دونوں کا مقصد ہوتا ہے یا تو میں اسے جان سے مار دوں یا مجھے جان سے مار دیں. اللہ نے یہ اصول بیان کیا, اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں, اگر کوئی آپ کو مارنا چاہتا ہے تو آپ مارنے کی نیت سے اس پر ہاتھ نہ اٹھائیے, اپنے دفاع کی نیت سے اٹھائیے, اپنے آپ کو بچانے اور اس کی اصلاح کی نیت سے اٹھائیے. ہاں اگر معاملہ اتنا اوپر چلا جائے کہ بغیر جان لیے اپنی جان نہیں بچتی, تو یہ تو انٹرنیشنل قانون ہے بھائی کہ اپنے سیفٹی میں کسی کو مارنا یہ جرم نہیں ہے, یہ تو ہر آدمی جانتا ہے, یہ دنیا کا اصول اور دستور ہے. لیکن کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو میں ہاتھ تو بڑھاؤں گا, لیکن قتل کرنے کے لیے نہیں, اپنی حفاظت کے لیے بڑھاؤں گا. بات سمجھ میں آئی کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کے بعد جب قتل کر دیا تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اپنے بھائی کے لاش کو دفن کیسے کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اپنے بھائی کے لاش کو دفن کیسے کرے, تو اللہ نے آیت نمبر 31 میں کہا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. یا اللہ, دیکھیں انسان کتنا مجبور ہے. اگر اللہ کسی چیز کا علم نہ دے تو انسان جاہل ہے. واقعی انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا, اللہ نے کہا کہ جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تو پڑھے لکھے پیدا نہیں ہوتے, جاہل پیدا ہوتے ہو. اب جو لوگوں نے یہ بنا لیا کہ فلاں صاحب پیدا ہوئے تو اتنے پارے حفظ کر کے آئے تھے اور فلاں صاحب, یہ ساری جھوٹی باتیں, واہیات ہیں. ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے, جاہل پیدا ہوتا ہے. اللہ دنیا میں آنے کے بعد علم دیتا ہے. کہا کہ بھائی کو قتل کر دیا, مسئلہ تھا کہ بھائی کے جسم کو دفن کیسے کرے, تو
تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا اور وہ کوا زمین کھود کر کے اسے اس نے بتلایا کہ اس طرح زمین کھودو اور اپنے بھائی کے جسم کو دفن کر دو. سبحان اللہ. اللہ نہ سکھاتا تو نہیں سیکھ پاتا انسان. تو اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا اور کہا اللہ نے آگے چل کر کے کہ اس نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب. اے اللہ ہلاکت میرے لیے تباہی ہو, میں تو اس کوے سے بھی غیر گزرا ہوں. اسے تو کم از کم علم ہے کہ کسی کے جسم کو کیسے چھپاتے ہیں, کسی کے لاش کو کیسے چھپاتے, میں اس سے کہیں غیر گزرا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا فاصبح من النادمین, بڑا شرمندہ ہوا اپنے کام پر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑا بہترین اصول بیان کیا. کہا اللہ نے کہ ومن اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اللہ نے کہا اسی وجہ سے اللہ نے لکھ دیا بنی اسرائیل میں کہ کوئی کسی نفس کو بغیر جرم کے قتل کرے تو پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر. یہ اسلامی تعلیمات ہے میرے بھائی, یہ اسلام کی خوبیاں ہیں, محاسن ہے. دنیا کے کسی مذہب کی تعلیم میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ایک ناحق مجبور کو قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے. اور کہا کہ کوئی اگر کسی کی جان بچا دے تو اللہ رب العالمین اسے پوری انسانیت کے بچانے کا اجر عطا کرتا ہے. یہ دین اسلام کی خوبیاں اور محاسن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان ظالمانہ طور پر قتل کر دیا جائے, مظلومانہ طور پر کسی کو اگر قتل کر دیا جائے, تو جب اس کو قتل کیا جاتا ہے تو قتل کرنے والے کا جتنا گناہ ہے برابر اتنا ہی گناہ آدم کے پہلے بیٹے کے نامہ عمل میں بھی لکھا جاتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے قتل کی ابتدا کی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے اگر کسی اچھے کام کی ابتدا کی ہے, جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا ایک ایک حصہ آپ کو اجر ملے گا. اور آپ نے اگر برے کام کی ابتدا کی ہے, جتنے لوگ اس برائی پر عمل کریں گے قیامت تک آپ کو اس کا ایک گناہ ملتا رہے گا, الا یہ کہ آپ توبہ کر لیں اور لوگوں کو اس سے منع کر دیں. یہ سوچ لیجئے کتنا بڑا یہ خطرناک جرم تھا اس کا. چلیں تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ایک انسان کو ناحق قتل کرنا جو ہے یہ پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دہشت گردی کو روکنے کے لیے, دیکھیں ایک بڑا بہترین لفظ ہے جسے ہم جہاد کہتے ہیں. آج میڈیا نے, ٹی وی والوں نے الگ الگ اس کے نظریات, اور کون سا حیرت کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچاری آدھی ننگی میڈیا میں کھڑے ہو کر کے اسلامی تعلیمات پر بات کرتی ہے. حیرت کی بات ہے. اور بیچارے مولویوں کو جن کو بلایا جاتا ہے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. یا تو معذرت کے ساتھ سارے بیٹھنے والے وہاں پیڈ ہوتے ہیں, ملا تو بولے, نہیں ملا تو نہیں بولے, سیدھی بات ہے. یہ میڈیا کا اصول ہے. لیکن شریعت اسلامیہ نے جہاد کا جو نظریہ پیش کیا تھا نا, وہ امن قائم کرنے کے لیے تھا, فساد مچانے کے لیے نہیں تھا. یہ بدبختی جو کرتے وہاں بیٹھ کر کے ان کو اسلامی جہاد کے بارے میں نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میدان کسی قوم سے لڑنے کے لیے جاؤ تو صبح صبح حملہ نہ کرو, کیونکہ سارے لوگ سو رہے ہیں. اگر آذان کی آواز آئے تو ٹھیک, ورنہ صبح ہونے کا انتظار کرو. پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو. اسلام کی دعوت دی, قبول کر لیے تو اچھی بات, نہیں کرے تو جو لڑنے والے نہیں ہیں ان سے لڑائی مت کرو. عورتوں کو قتل مت کرو, بچوں کو قتل مت کرو, بوڑھوں کو قتل نہ کرو. کوئی عبادت گاہ میں عبادت کرتا ہے اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ, کسی کی عبادت گاہ نہ توڑو, اور کھیتیوں کو تباہ نہ کرو. بشروا ولا تنفروا, اللہ کے نبی نے کہا خوشخبری سناؤ, لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ. جہاد ایک معزز پاکیزہ لفظ تھا جس کا مقصد تھا کہ زمین پر امن قائم کیا جائے. بدبختوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر کے فساد کے معنی میں استعمال کر دیا. اللہ کی پناہ. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے یہاں ایک اسلامی قانون بیان کیا, بڑی بہترین بات ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 پڑھی. اللہ نے کیا کہا, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفعوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کی جزا, ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں یا زمین میں فساد مچاتے ہیں. سبحان اللہ, یہ اسلامی تعلیمات ہے. زمین میں فساد مچانے والا اس کا بدلہ کیا ہے, یا تو اسے قتل کر دیا جائے بری طرح سے, یا اسے سولی پر چڑھا دیا جائے, یا
دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پیر اس کا کاٹ دیا جائے، او ينفع من الارض کہا، یا اسے زمین سے نکال کر کے باہر کر دیا جائے۔ یہ اسلامی قانون ہے کہ زمین میں اگر امن ہے، اللہ نے کہا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اگر امن ہے تو فساد نہ مچاؤ، اور جو فساد مچائے اسلامی قانون اگر ہے تو اس کی سزا یہ بتائیے۔ اب بتائیے آج جو فسادات ہو رہے ہیں، مجرموں کی شناخت ہونے کے بعد اگر چوراہے پر انہیں یہ سزا دی جائے، کائنات کے رب کی قسم ہے کوئی جرأت نہ کرے گا زمین میں فساد مچانے کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف احکامات بیان نہیں کیا، عملی طور پر انجام دیا۔ اورینا نامی ایک قبیلہ کے کچھ لوگ نبی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول ہم اسلام لاتے، ایمان لے آئے، مدینے میں رہے، بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو ہمارے اونٹ کے باڑوں میں پہنچا دو۔ وہاں پہنچایا گیا، وہاں اونٹ کا دودھ پیتے اور اس کے پیشاب سے اپنا علاج کرتے پینے کے بعد۔ اچانک ان لوگوں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے۔ جب وہ پکڑ کے لائے گئے مدینہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی سزا دی تھی۔ ایسے ہی اسلامی قانون اللہ نے کہا آیت نمبر 38 میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ آج جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہے تو لوگ سیخپا ہو جاتے ہیں، ارے کیسے ہاتھ کاٹ دیں گے؟ اسی آدمی کے اگر 10 روپے کوئی چوری کر لے تو اگر چھوٹا بچہ ہے تو 10 تھپڑ مارنے سے وہ تھکتا نہیں ہے۔ اسی آدمی کی کہا زنا کی سزا قتل ہے، کیسے؟ اب اس سے پوچھئے کہ تمہاری بیٹی بیوی کے ساتھ اگر کوئی بدکاری کرے تو تم اس کو کیا سزا دو گے؟ پہلا جملہ نکلتا اسے جان سے مار دیں گے۔ ارے میرے بھائی وہی سزا تو اسلامی قانون بھی دے رہا ہے، اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ سارے لوگوں کی موجودگی میں سزا دی جائے تاکہ کم از کم کسی کی جرأت نہ ہو۔ اور واقعی ہم نے دیکھا ہے سعودی عرب میں لوگوں کی گردنیں کٹتے ہوئے، وہ جب بھیڑ لگی رہتی ہے نا وہاں کئی لوگ وہیں پڑ جاتے زمین پر، دیکھ کر کے وہیں پڑ جاتے، ہمت نہیں ہوتی انسان کی۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ہنسیں گے آپ سن کر کے۔ میں وہاں ہائی کورٹ میں ٹرانسلیٹر تھا، ایک بندے نے کالج کے باہر کچھ بچیوں کو چھیڑ دیا، معاملہ کورٹ میں پہنچا قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب نے کیا سزا دی؟ کہا کہ ان بچوں کو روزانہ کالج کھلنے کے وقت پولیس والے لے کر کے جائیں اور سارے بچیوں کے سامنے 50 ڈنڈے، اور پھر شام کو دوبارہ جب کالج بند ہونے کا ٹائم ہو پھر ان کو لے جائیں، پھر سب کے سامنے 50 ڈنڈے مارو 7 دن تک ایمانداری سے۔ پھر اس کے بعد کسی میں جرأت ہوگی کالج کے باہر کسی کو چھیڑنے کی؟ یہ اسلامی قوانین رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ جب چور کے ہاتھ کاٹنے کی باری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک مخزوم قبیلے کی خاتون نے چوری کر لیا تھا جس کا نام اتفاقاً فاطمہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی امیر آدمی کی بیٹی ہے، ہمارے یہاں سماج میں یہی ہوتا ہے، مالدار ہے تو اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، اور بیچارہ اگر غریب ہے تو پھر تو وہ مارا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلو سفارش کرواتے ہیں، کون کرے گا؟ کہا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ہیں، ان کو ہی بولتے۔ گئے سفارش کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسامہ آپ اللہ کے حدود کے بارے میں سفارش کرتے؟ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، اگر محمد رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلامی قوانین ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہاں یہودیوں کے کہہ لیجئے کہ کچھ جرائم کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نصارہ کے جرائم کا تذکرہ کیا ہے۔ نصارہ کے یہودیوں کے جرائم میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ کی مدد انہیں حاصل ہوگی، شرط یہ تھا کہ وہ نماز پڑھتے، وہ زکوٰۃ دیتے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے، ان کی مدد کرتے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے قرضہ حسنہ دیتے، تب انہیں جنت ملے گی۔ لیکن ان لوگوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 اور 13 پڑھیے، اس عہد کو ان لوگوں نے توڑ دیا۔ نہ یہ نمازوں کے پابند ہوئے، نہ انہوں نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیا، نہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی لائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے ان کا یہ جرم بیان کیا۔ تو یاد رکھیں اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ان کے جرم کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے جرم کو قرآن میں بیان کر دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ پڑھے اور نصیحت حاصل کرے۔ اور عیسائیوں کا جرم وہی تھا جو اللہ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں بیان کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 73 میں اللہ نے بیان کیا، کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، ہاں تینوں کو ملا کر کے اللہ ہے۔
تو اللہ نے کہا وما من الہ الا الہ واحد. لوگوں سن لو، تمہارا معبود اکیلا ایک اللہ ہے، اکیلا ایک اللہ ہے. چلیں تو یہ کچھ باتیں تھی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے نیک بندوں کی کچھ صفت بیان کی ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 پڑھی. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. بڑی بہترین آیت ہے اور یہ ہم تمام کے لیے نصیحت ہے میرے بھائی. کہا اللہ نے اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے، واقعی اگر فی الوقت موجود دنیا میں سارے لوگ اگر اسلام سے پھر جائیں تو اللہ کے شان میں کسی چیز کی کمی ہونے والی نہیں. سارے لوگ کفر میں چلے جائیں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور پوری دنیا ایمان لے آئے تو بھی اللہ کے شان میں کوئی بڑھوتری ہونے والی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کا شان بڑھ جائے گا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. واللہ اللہ کو کوئی فرق. یہ ایمان اور کفر تو ہمارے لیے ہے. ایمان ہم نے لانا ہے، کفر سے بچ کے اپنے لیے جنت حاصل کرنے لگا. من عمل صالحا فلنفسہ، اچھا عمل کرا اپنے لیے کرا بندے نے، اور برا کرا اپنے لیے کرا. اللہ نے کہا کہ اگر تم ایمان سے پھر گئے تو یقین جانو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. تو میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ آپ سے محبت کرے تو یہ صفات اپنے اندر لے آئیے. کیا صفت ہے؟ کہا کہ پہلی چیز کہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. ایمان والوں کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو. مسلمان ہے نا، مومن ہے نا، اس اعتبار سے اس سے معاملہ بڑی نرمی کا میرے بھائی. لیکن معذرت کے ساتھ آج ہمارا سب سے سخت معاملہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے، خصوصاً اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. یعنی ایسی حالت ہے کہ ایک آدمی ہم میں کا سماج کا سب سے شریف آدمی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہی آدمی جب اپنے گھر کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے اس کی بیوی، اس کے بچے اس کے سامنے آواز نکالنے سے تھرا جاتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو آج سے اپنے دلوں کو نرم کر لیجئے مسلمانوں کے تئیں، چاہے وہ مالدار ہو کہ غریب ہو، چاہے وہ آٹو رکشہ چلانے والا کیوں نہ ہو، ہے ہمارا بھائی، مسلمان ہے، میرا بھائی ہے. اللہ کے قسم اس سے محبت ہونی چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمارا دل نرم ہونا چاہیے. اس کے بعد کہا کہ کافروں پر سخت ہے. آج ہمارے معاملات اہل کفر کے ساتھ مسلمانوں کے بنسبت زیادہ نرم ہیں. ہم اپنے بھائیوں پہ سختی کرتے، ان کے ساتھ نرمی کرتے. ارے جانے دو، مسلمانوں کا ایسا ہی ہے، کسی فلاں سے لے لیں گے، کسی اس سے لے لیں گے. نہیں. ہم اگر آج ابتدا کریں، شروعات کریں تو شاید پورا معاشرہ بدل جائے، لیکن ہم ہی کوشش نہیں کرتے تو معاشرہ کہاں سے بدلے گا. اس کے بعد کہا کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہیں ڈرتے. ایسے ہی آگے جوڑ لیتے، وہ نماز بھی پڑھتے، وہ روزہ بھی رکھتے، وہ حج بھی کرتے، وہ زکوٰۃ بھی کرتے، اور ان کو پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. داڑھی بڑی رکھ لیے، ان کو ڈر نہیں. لوگ مول صاحب کہتے یہ وہ، ان کو پرواہ نہیں. کیوں؟ ولا یخافون لومۃ لائم. ارے وہ اللہ کے لیے کر رہے، اسے دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ دنیا والوں سے اسے کیا لینا دینا؟ تو اللہ کے لیے کر رہا نا ساری چیزیں. تو اللہ نے کہا کہ اگر واقعی ہم چاہتے کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو میرے بھائی ہم آج سے اپنے دلوں کو اہل ایمان کے لیے نرم کر لیں، اہل کفر کے لیے سخت کر لیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لڑتے رہیں، مارتے رہیں، بڑھتے رہیں. اس کے بعد کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے. یہ نظریہ پھر سے ایک مرتبہ بتلا دوں، آپ میری بات کو غلط ہوئے میں نہ لے کے جائیں کہ جہاد کرے آج ہی اٹھنا لڑنے لگنا. نہیں، انشاءاللہ اس کا وقت بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، جب مہدی علیہ السلام آئیں گے اور جب اسلامی حکومتیں ہوں گی تو لوگ اللہ کے راہ میں لڑیں گے. اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم بھی لڑیں گے. اللہ نے نہیں دیا تو الحمدللہ کم از کم خواہش تمنا تو ہونی چاہیے دل میں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھی جو آج کے کہہ لیجئے کہ ہمارے اس خلاصے میں بیان کی گئی. دعا کیجئے اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہی گئی باتوں پر سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی قرآن مجید سے جوڑ کر رکھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.